چند ماہ پہلے ٹرین حادثہ ہوا تھا، وہاں پہ ٹرین پہ حملہ ہوا تھا، تب بھی تو دہشت گردوں کو پکڑ کے تو یہ بھی تو ایک دہشت گردی کا ہی بات. جو ویسے دہشت گردی کرتے نا ہم ان کو مار سکتے ہیں، لیکن یہ بلوچ جو نواب ہیں، جو ان کے قبیلوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ تو ہم کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتے. انتظار پنجوتھا صاحب کو ویسے بھی ان کے ساتھ جو کیا گیا میرے خیال میں تاریخ کا طالب شرم واقع ہے. جس طرح انہیں اغوا کیا گیا، جس طرح اداروں نے ان کے ساتھ انہیں ٹارچر کیا، مینٹل فزیکل حکومت نے ٹارچر. کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے؟ مجھے نہیں پتا. ایک ریکنسیلیشن بار بار مذاکرات شروع ہوتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کے درمیان اور حکومت کے درمیان، تو یہ کون سی ایسی شرطیں ہیں جو ریکنسائل نہیں ہو پا رہی ہیں آج تک؟ کوئی بھی نہیں کہتی. حکومت کی سب دو ہی شرطیں اسٹیبلشمنٹ کی. ایک یہ کہ عمران خان 9 مئی کو معافی مانگ لی، اور دوسرا یہ کہ 2 سال کے لیے چھوٹے دیں. عمران خان نے معافی بھی نہیں مانگی، چھوٹ بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، واجد باوا اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو آن کر دیں اور اپنے کمنٹس گائے بگائے ہم بھیجتے رہا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ ہمارے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، سو دیٹ وی کین میک امپرومنٹس. تو یہاں پہ آج میرے ساتھ میرے قابل احترام مہمان اسعد رانا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. اچھا رانا صاحب، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک واویلا چل رہا ہے اور بہت بڑا، ہر بندہ کنڈیم کر رہا ہے، ہر فرقہ کنڈیم کر رہا ہے، ہر جگہ سے کنڈیمنیشن آ رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے. بارہا وفاقی وزیر قانون نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک کوشچن مارک ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ بلوچستان حکومت اس پہ ایکشن لے. جو میرے سامنے بات آئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنر کلنگ کے حوالے سے سر عام 2 بندوں کو، شیتل جو کہ ان کی اپنی بیٹی تھی اور ساتھ زرق، دونوں نے پسند کی شادی کی، ان کو قتل کر دیا گیا. آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ حکومت کہاں پہ ہے اور کیا وفاقی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ نہیں، حکومت کی ذمہ داری کیا، وہ اس قتل کو تو روک نہیں سکتی تھی. اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں، کیا جنہوں نے ایسا کیا انہیں سزا ملتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی. یہ نظام آج سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پچھلے کئی صدیوں سے وہاں یہ نظام چل رہا ہے، اور ہم مصلحتاً منافقانہ طور پہ ہم خاموشی اختیار کر جاتے ہیں کہ یہ قبائلی وہ ہے. بھائی اب کوئی قبائل نہیں رہا. تعزیرات پاک و ہند جو ہے وہ تو سب پہ لاگو ہوتی ہے، لیکن یہ ملک طاقتوروں کا ہے، اس کا کچھ نہیں ہونا. وہ سندھی وڈیرے کا کیا ہوا جس نے وہ ایک ملازمہ کو گھر میں قتل کر دیا تھا، دوسری کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، اس کی ماں کو بھی باندھ کے رکھا ہوا تھا. کبھی آپ نے دوبارہ سنا اسے کوئی سزا ہو گئی؟ کبھی آپ نے سنا کہ بلوچستان کے اندر ہی وہ ایم پی ہے جس نے ٹریفک وارڈن کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا، جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، کچھ اسے ہو گیا؟ شاہ رخ جتوئی جو ہے جس نے سر عام قتل کیا اور اعتراف کیا، چیف جسٹس اس کے جیل پہنچ گیا، وہاں پہ ٹی وی لگا ہوا، اے سی لگا ہوا، سارا کچھ، اس کا کچھ بگاڑ لیا آپ نے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ نظام، آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو رانا صاحب، اکبر بگٹی کا انجام بھی تو آپ کے سامنے ہے. تب کیا، یعنی کہ آپ کیا سمجھتے تب قانون حرکت میں کیسے آ گیا؟ نہیں، لیکن وہ قانون تو نہیں حرکت میں آیا تھا. آپ کو کس نے کہا قانون نے بگٹی کو مارا ہے؟ وہ تو ایک ڈکٹیٹر نے، ایک عامر نے بگٹی کو مارا ہے. یعنی تب بھی سی سی ٹی والا جو بات یہ ہے کہ وہ کوئی، اگر آپ نے براہ راست سی سی ڈی کی طرح سب کو گولیاں مارنی ہے تو عدالتیں بند کر دیں، آپ پولیس کا نظام ختم کر دیں، تفتیش کا نظام ختم کر دیں، بندوں کو ڈائریکٹ پکڑے گولی مار دیں. جو تو اور قبائلی نظام میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو. پچھلے دور میں شہباز شریف صاحب نے اپنے دور میں اسی طرح انہوں نے بندے پھڑکائے تھے، ٹاپ 10 اور یہ اور وہ. آج مریم صاحبہ وہ کر رہی ہیں. میں ان ناسوروں کے بالکل خلاف ہوں جو اس معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں، زہر پھیلاتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے خواتین سے زیادتیاں کی، ڈکیتیوں میں بدتمیزی کی خواتین کے ساتھ، جو یہ اسلحہ نشہ بیچتے ہیں، پتہ نہیں کتنی زندگیاں تباہ کر دی.
لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ انہیں براہ راست گولیاں مار دیں. آپ عدالتیں کس لیے ہیں, قانون کا نظام کس لیے ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں قانون اگر حرکت میں آیا بھی تو کچھ نہیں ہوگا, فیوٹائل ہوگا, کچھ نہیں ہونا. فیوٹائل ایکسرسائز. آج تک کسی نواب کو بلوچستان کے عدالت نے سزا دی ہے؟ کبھی ہوئی ہے؟ نہیں ہوگی. بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ویڈیوز وائرل کر دی ہیں نا, کہ اس میں تو ایویڈینشری ویلیو سامنے ہے سب کے, کہ وہ جاتے دیکھ رہے ہیں سارے. تو جب یہ ٹرین چند ماہ پہلے ٹرین حادثہ ہوا تھا, وہاں پہ ٹرین پہ حملہ ہوا تھا, تب بھی تو دہشت گردوں کو پکڑ کے تو یہ بھی تو ایک دہشت گردی کا ہی واقعہ رہا تھا. بھائی بات آپ نہیں سمجھ رہے کہ جو ویسے دہشت گردی کرتے نا ہم ان کو مار سکتے ہیں, لیکن یہ بلوچ جو نواب ہیں, جو ان کے قبیلوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ تو ہم کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتے. فاٹا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم نہیں ہاتھ ڈال سکتے. نہیں, آپ نے کہا نا تعزیرت پاکستان کے زمرے میں آتی ہے, تو میں یہاں پہ بتا دوں یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ یہ جو اس کے زمرے میں بھی آتی ہے. جب آپ پبلکلی ہراس کرتے ہیں پبلک کو, یہ تو پبلکلی ہراسمنٹ ہے. وہ تو ٹھیک ہے, آپ لائر ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. ویسے تو سڑک بند کرنا بھی دہشت گردی ہے, ٹھیک ہے نا. دہشت گردی تو کہ کوئی ایک وہ ہے, لیکن یہ ٹیررسٹ ایکٹ ہو یا کوئی بھی آتا تو تعزیرات پاکستان کے اندر ہی ہے. تعزیرات تو وہی ہیں, آگے سے ڈیفینیشن علیحدہ علیحدہ ہے. دوسری بات یہ ہے دہشت گردی ہو نہ ہو, کیا اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں کو اس لیے آپ گولی مار دیں کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ ہم اتنے منافق لوگ ہیں کہ ہم ہیر راجہ فلم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہیر راجہ ہیرو تھا اور ہیر ہیروئن تھی اور کھیڑا ویلن تھا, اور خود کھیڑے ہوتے ہیں عملی زندگی کے. چلے ران صاحب, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پسند کی شادی تھی, لیکن بس دس از کال دی آنر کلنگ. لیکن بات کریں گے دہشت گردی کی, آپ نے بات چھیڑی دی ہے, تو اس میں یہ ران صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ دہشت جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے, ہمارے بڑے قابل احترام ایک وکیل ہیں انتظار پنجوتا صاحب, جو کہ پی ٹی آئی کے سرگرم آپ کہہ لیں کہ وکیل ہیں, تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ عدالتوں میں اگر دیکھا جائے تو جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہاں پہ کاز لسٹوں پہ صرف پی ٹی آئی کے کارکنان, سیاسی لیڈران کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ انتظار پنجوتا صاحب تو ویسے بھی ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ میرے خیال ہے تاریخ کا قابل شرم واقعہ ہے. جس طرح انہیں اغوا کیا گیا, جس طرح اداروں نے ان کے ساتھ انہیں ٹارچر کیا, مینٹل حکومت نے کیا یا اسٹیبلشمنٹ میں؟ مجھے نہیں پتا, کیا تو طاقتوروں نے نا. اچھا, کیا تو طاقتوروں نے نا. ہم جب یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو ہم ڈائریکٹ ایسے کہتے ہیں کہ یہ فوج نے کیتا ہے, فوجیاں نے چکے ایسے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اغوا ہوئے اور ان کے ساتھ جو ٹارچر ہوا, جس طرح ان کے ساتھ کھیلا گیا 4-5-6 دن, عدالتیں پٹتی رہی کہ حاضر کرے, عدالتوں کو مطلب ہماری اتنی بے توقیر عدالتیں ہیں, اور اس کے بعد جس طرح وہ برآمد ہوئے, جس طرح ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا, تو کیا ہوا؟ وہ لوگ گرفتار ہو گئے, کیا ان کو سزا ہو گئی؟ نہیں ہوئی. ہم وہ آنکھیں رکھنے والے لوگ ہیں جنہیں سامنے چیز نظر آ رہی ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. ان عدالتوں کی اوقات کیا ہے؟ یعنی کہاں چٹا, ان عدالتوں کی حیثیت کیا ہے کہ یہ طاقتوروں پہ ہاتھ ڈال سکے؟ جب پرویز مشرف صاحب کو عدالتوں نے طلب کیا تھا نا, تو عدالتیں بیٹھی ویٹ کر رہی تھی, تو انہیں بتایا کہ جو تو چکشدار چلے گئے ہاسپٹل. تو کون سی عدالتیں, کون سا انصاف؟ وہ تو چرچل تو پاگل تھا کہ جب اسے کہا کہ جی اینٹ سے اینٹ بج گئی ہے لندن کی اور جرمن لے دے گئے ہمیں, تو اس نے کہا عدالتیں کام کری, انہوں نے کہا سانو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اب ہم اگر یہ فارمولہ ہو تو ہمارا یہ ملک تو اب تباہ ہو چکا ہے, اس ٹائم ختم ہو گیا چرچل کے فارمولہ. نہیں, انصاف آپ کہہ رہے نہیں ہے نا, چرچل تو کہتے تھے انصاف میرا, انہوں نے کہا مل رہا ہے. وہی نا, عدالتوں کا کام کرنا کیا ہے؟ انصاف فراہم کرنا. عدالتوں کا کام عدل فراہم کرنا ہے. 27ویں ترمیم کے بعد اب جو جج آئے ہیں, ایڈہاک جج, 26ویں ترمیم ایڈہاک جج آئے ہیں, تو ڈبل مزہ لے رہے ہیں. ایک وہ لے رہے کیا کہتے ہیں اپنے ریٹائرمنٹ کی پینشن,
اور دوسرا ڈاک جج کے طور پہ پیسے. یار اس ملک کو کتنا لوٹنا ہے آپ نے, کتنا کھانا ہے اس ملک کو آپ نے. دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے اور خود کو منصف کہلاتے. یہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے ان کے ساتھ بہت برا پیش ہے. ہاں اللہ تعالیٰ, میرا یقین ہے ان کو معافی نہیں ملنی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ان کو معافی نہیں ملنی ججوں کو. ظاہری بات ہے جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ انصاف کہیں بھی فراہم نہیں کیا جا رہا, تو جو آنے والا وقت ہوگا یا اللہ کے ہاں جب پیش ہوں گے تو دیکھتے ہیں. معافی کا دروازہ تو اللہ کا بہت بڑا ہے, لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے وہاں جا کے. اچھا ران صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک ریکنسیلیشن بار بار مذاکرات شروع ہوتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے درمیان اور حکومت کے درمیان, یا آپ نے آگے کہا کہ فوجی, تو یہ کون سی ایسی شرطیں ہیں جو ریکنسائل نہیں ہو پا رہی ہیں آج تک؟ کوئی نہیں ہے شرط. حکومت کی صرف دو ہی شرطیں اسٹیبلشمنٹ کی. ایک یہ کہ عمران خان 9 مئی پہ معافی مانگ لے, اور دوسرا یہ کہ 2 سال کے لیے چپ ہو جائے. عمران خان نے معافی بھی نہیں مانگنی, چپ بھی نہیں ہونا. وہ جیل میں بڑا کمفرٹیبل ہے, انہوں کوئی چھیتی نہیں, وہ کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ جیل کے اندر ابھی اور بھی رہ لے گا. یہ تو وہ جتنا جیل میں رہ رہا ہے اتنا ہی وزنی ہو رہا ہے, اتنا ہی اس کا قد بڑھ رہا ہے. یہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ عمران خان کو 2 سال جیل میں رکھ کے پاپولرٹی ختم ہو گئی, تو اسے ابھی باہر لبرٹی چوک میں لے آئیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں کھڑے لوگ. عمران خان کو آدھے گھنٹے کے لیے باہر نکال دیں, بٹ پھر آپ کو سب سمجھ آ جائے گی پاپولرٹی کسے کہتے ہیں اور لوگ کس کے ساتھ کھڑے. اچھا تو یہ تو سوشل میڈیا پہ جو پاپولیرٹی عمران خان کی ہے وہ تو سب کے سامنے آیا ہے, اور عوام بھی جو ہے نا, کل بھی ایک چھوٹا سا صنم جاوید اور عباد فاروق نے یہاں ایک لاہور میں ایک ریلی کی ہے. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ مومنٹم بڑھتا جائے گا, کس رخ جائے گا, اور کیا ایسا کرنے سے عمران خان جیل سے باہر واقعی آ جائے گا؟ نہیں, ان ریلیوں سے تو عمران خان نے نہیں آنا. ریاست سے ٹکرا کے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور خاص کر کے پاکستان میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ وہ کر رہے ہیں احتجاج. پہلے پاکستان میں جتنے احتجاج کامیاب ہوئے اس میں اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں, جو مجھے نہیں لگتا کامیاب ہوگا. وہ جو 126 دن کا دھرنا تھا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی. میں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہر احتجاج کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی. نواز شریف صاحب جب یہ ججوں کا کمپین چلی ہے تو اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی, اپنے ہی صدر مشرف کے خلاف. جو نواز شریف صاحب گجرانوالہ پہنچے رستے میں جنہیں فون آ گیا تھا, تو وہ بھی آپ جی بالکل. اگر پاکستان میں کوئی یہ سمجھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو آپ ہرا سکتے ہیں, عوامی طاقت ہے, تو یہ بات عمران خان صاحب کو کیوں نہیں اس وقت سمجھ آ رہی, یا کیوں نہیں سمجھ آپ, یعنی کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہر دھرنے کے پیچھے, تو یہ بات کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے قاتل خود ہی ہیں, خود ہی مقفول کیا انہوں نے؟ دونوں سیف رہیں گے اللہ چاہے گا تو. اس کی ریزن یہ کہ ہم طاقت کو ورک کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہم بزدل, کمزور, منافق لوگ ہیں. جو طاقتور کو چیلنج کرے گا اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہوگا, وہی تو ہیرو ہوتا ہے. جسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہیرو ہر صدی میں پیدا ہوتے ہیں, اس صدی کا ہیرو عمران خان. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس صدی کا ہیرو عمران خان ہے. ویسے تو 92 میں ورلڈ کپ جیتا تھا, جو وہ تو انہیں ورلڈ کپ جیتا تھا 1992 میں, پچھلی صدی میں. اور اب تو وہ 24 کروڑ لوگوں کا دل جیت چکا ہے یار, اور تو وہ بہت آگے چلے گئے. اب وہ دنیا کا لیجنڈز کا لیجنڈ ہے. اب وہ دنیا کے لیجنڈز بن گیا آپ کہہ رہے ہیں. اچھا تو لیجنڈز کے لیجنڈز بننے کے باوجود بھی صورتحال ایسی ہے کہ دنیا ان کے پیچھے اس اینگل سے نہیں آ رہی, کیونکہ ٹرمپ بھی صورتحال جو وہاں پہ امریکہ میں چلی کانگریس میں, تو کوئی ایسی حوصلہ افزا بات نہیں آ رہی. میٹنگز تو فیلڈ مارشل کے ساتھ ان کی چل رہی ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ دنیا چلیں یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ لوگ, تو دنیا کہ کوئی لیڈران کو چاہیے کہ اٹھ کے آئیں اور یہاں انٹروین کریں, اور نہ کریں, کیا فرق پڑتا ہے یار. وہ کون سے عمران خان ان کے لیے مرا جا رہا ہے کہ وہ کریں. اچھا ران صاحب, یہ سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں, اس میں ایک بات سامنے آ رہی کہ جی اپوزیشن کا اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہو گیا.
क्या वाकई हो गया? हाँ हाँ, वो तो केपी में तो बकायदा बैठ के बात हुई कि जी 6 हमारे 5 आपके, वो हो गई। एक सीट के ऊपर टास्क भी हुआ। तो मेरा ख्याल है कि हमें इलेक्शन के पैसों से बचना चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए हम इलेक्शन पे खर्च देते हैं। बेहतर यही है कि हम ना टास्क के ऊपर फैसला कर लिया करें कि टास्क करते नहीं, इस बार नून लीग हुकूमत में आ जाएगी, फिर टास्क करते अगली दफ़ा पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाएगी। टास्क पे ही फैसला कर लें तो बेहतर है। यानी वो अंपायर जो कहते थे कि अंपायर उंगली उठाएगा, तो फिर अंपायर ही टास्क करवाएगा ना साहब? तो अब कौन करवाता है? अभी अंपायर ही करवाता है। ये जितने इलेक्शन होते हैं कौन करवाता है? अंपायर करवाता है। फैसले कौन करता है रिजल्ट के? वो तो आप वोट डालने जाते हैं संदूकड़ी से, जो आप वोट डालते हैं। आपने वैसे आज तक कितने वोट कास्ट किए हैं? मैं इस सिस्टम पे वैसे यकीन तो नहीं रखता। मैं आई डोंट बिलीव इन दिस यानी सिस्टम। आपने आज तक मैं वोट कास्ट समझता हूँ नहीं कि ये किया? बेवकूफ़ बनाते हैं आपको और कुछ नहीं। जिस दिन मेरे वोट की इज्जत होगी मैं ज़रूर वोट कास्ट करूँगा। मुझे पता है मेरे वोट की इज्जत नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई रेप करे। ये तो नारा नवाज शरीफ ने दिया था। पता नहीं, नवाज शरीफ ने बहुत सारे नारे दिए होंगे, लेकिन आई मीन इट। मैं जो कहता हूँ उसका मतलब होता है, मैं उस पर यकीन रखता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा रान साहब, हमने स्टार्ट लिया था ऑनर किलिंग से। अब ऑनर किलिंग के हवाले से, क्योंकि जो है ना बेसिकली आज जो था इसमें कि ऑनर किलिंग के हवाले से क्या अब आप कहते हैं बलोचों को भी आज़ाद छोड़ दें, सिंधियों को भी आज़ाद छोड़ दें, के भी आज़ाद छोड़ दें, जिरगों को अपने फैसले करने दें, तो क्या सिर्फ हम पंजाबी ही रह गए हैं जो कि सीसीडी में के ज़ेरे नज़र रहेंगे, या हमें कोई अगवा करके ले जाएगा और उनका पता भी नहीं चलेगा? तो क्या इसके लिए कोई लेजिस्लेशन प्रॉपर होनी चाहिए, या सिर्फ ये? भाई लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों है जब आपके पास तमाम जराइम के ताज़ीरें मौजूद हैं? उन पे अमल करवा लें, लेकिन आप करवा नहीं सकते। आप बलूचिस्तान के सरदारों पे अमल नहीं करवा सकते। आप केपी में फाटा में नहीं करवा, तो थाने शाम को बंद हो जाते हैं। को हट्टिया ने दूध दे ही दिया, शाम को बंद हो जाती ने। बलूचिस्तान के बहुत सारे इजला में महल है, अब इस वक्त भी कर्फ्यू होगा। नहीं, पाकिस्तान तो पहले 2 लख्त हुआ स्कूते ढाका के वक्त, तो क्या अब भी 2 पाकिस्तान वाला नजरिया चलेगा? नहीं, मुझे नहीं पता 2 का पाकिस्तान वाला चल रहा है या 4 पाकिस्तान वाला चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक सा नहीं है। नहीं, आपने कहा ना कि वहाँ थाने बंद हो जाते हैं। हाँ, तो हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। नहीं तो क्या फोर्स ही क्या करते हैं? किस चीज़ की? यानी ये जो सारे हालात बने हुए हैं कि कानून जिस तरह कहीं 8 बजे है, कहीं 12 बजे है, कहीं यानी कि आपके सामने ही है, सबके सामने, नाज़रीन के भी सामने, की अदालतें रातों को भी खुलती नहीं हैं, थाने भी बंद हो जाते हैं। तो क्या यानी कि इसको फोर्स ही क्या करें आगे? पाकिस्तान किस समत में जाएगा? तो यार वो तो अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे और अल्लाह ताला इसे सलामत रखे और अल्लाह ताला इसे इस सारे उस गर्दाब से निकाले। लेकिन बांग्लादेश भी तो बन गया था ना हमारे अमाल के बदअमालियों की वजह से। ऐसे ही है। तो हमने कौन सा कुछ सीख लिया किसी बात से? हमने कौन सा कुछ, हमें सबक हासिल हो गया? हम वही गलती दोबारा दोहराते हैं। हम सब वहाँ पे भी हमने समझा था ताकत से सब कुछ हो सकता है, यहाँ फिर हम यही समझे नहीं। ठीक हो गया। रान साहब, आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल जो बन रही है वो हम कहेंगे हमारे अमाल हैं, सिर्फ अमाल बदमालियों की वजह से हुआ। तो ये जो हमारे अमाल हैं ये किस तरह, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हकीकी इस्लाम का नफाज कर दें तो फिर कोई बेहतर हो सकते हैं हमारे अमाल? ये जो दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक हैं, खुशहाल तरीन ममालिक हैं, वहाँ कौन सा मज़हब है? कोई मज़हब नहीं है। आप स्कैंडिनेविया चले जाए, आपको तो वहाँ कोई नज़र नहीं आएगा कुछ ऐसा, ना कोई मज़हब, ना कोई फौज, ना कोई कुछ। आप लोगों को तो चार्टर्स किए हुए ना इर्द गिर्द अपने जियोग्राफिकली जो ममालिक हैं आपस में, कि पीस चार्टर 2-2 साल क्यों नहीं कर सकते? पाक भारत जंग हम हमेशा क्यों लोगों की रोजी रोटी बनाए रखने के लिए जंग करते रहते हैं, ताकि दोनों तरफ जो लोग बैठे हुए उनकी रोजी रोटी चलती रहे। हम भारत से क्यों नहीं कर सकते सुलह भाई? भारत हमसे क्यों नहीं कर सकता? वहाँ पे भी जो गुर्बत है अपने अरूज पे है, यहाँ पे भी गुर्बत अरूज पे है। तो जो पैसा मसले पे और इस पे लगा रहे हैं, अगर हम वही स्कूलों पे, सेहत पे, रोटी पे लगाए
तो आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती है, लेकिन उससे फिर लोगों की रोज़ी रोटी बंद हो जाती है, किन लोगों की ना? जो ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, जो ये सब कुछ करते हैं। ठीक है रान साहब, देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है, कि आने वाला वक्त किस साइड पे जाता है, क्या मामलात होते हैं। तो एक बस अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, और उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे करूँ। अक्टूबर में भारत की बात होगी है, इंडिया में इंतखाबात हैं, दूसरी साइड पे अभी मुख्तलिफ न्यूज़पेपर है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, ली मोंडे, और ट्रंप ने भी कह दिया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज़ मार गिराए। अब क्या कोई ऐसा आपको महसूस होता है कि अक्टूबर के इलेक्शन से पहले को फिर आपस में इनकी कोई चपकलिश होगी, ताकि डेफिनेटली होगी। कोई मोदी जो उधर सरकार है उसको वहाँ जो जो इंतखाबात करीब आएंगे, पाकिस्तान पे हमले के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे भी जब जो जो इमरान खान के तहरीक अगर बहुत बढ़ जाती है, किसी बहुत बड़े सेचुरेशन पॉइंट पे होती है, तो कुछ भी हो सकता है। जंग हम दोनों ममालिक के पास एक बेहतरीन हथियार है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, और कुछ नहीं। तो इस जंग में क्या मोदी को आप देखते हैं कि इलेक्शंस में कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा नुकसान तो का नहीं मुझे पता है, लेकिन ही विल अटेम्प्ट, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि हमारे जनरल साहब तो अपग्रेड हो गए, फील्ड मार्शल बन गए हैं, तो आगे यानी कि, लेकिन आप कह रहे हैं कि जंग होगी, कि वो करेंगे, वो बाज नहीं आएंगे, वो करेंगे और पहले से ज़्यादा ताकत से करेंगे। इस बार उन्होंने सिर्फ हमारे कैपेबिलिटी चेक की है कि हम कितने कैपेबल हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा ताकत से करेंगे, तो हमारा जवाब कैसा होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, जो होना, जो जैसे आप दिए वैसे जवाब देंगे। 3 दिन सब्र करना चाहिए फिर हमें। तो बैनुल अक़वामी प्रेशर थे हमारे पे। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि एक तो ऑनर किलिंग के हवाले से जो बात की है कि एक पसंद की शादी पे जो नाहक 2 अफराद का कत्ल किया गया सरेआम, और उसको वो वायरल किया गया, इस पे कानून को डेफिनेट हरकत में आना चाहिए, अदरवाइज़ ला कानूनियत बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, खा वो पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में हो जहाँ पे ताज़ीरत पाकिस्तान जाती है। उसके अलावा राना साहब के बकौल के इंडिया में इलेक्शन से पहले जो है वो कुछ ऐसा सिनेरियो दोबारा बनेगा कि इंडिया फिर पाकिस्तान पे हमला करेगा, इसलिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के